دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا، تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں گی، اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ انجیل کے اندر بھی اور توریت کے اندر بھی یہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہیں۔ ان کے پاس تو پہلے سے تھے، وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے نا اس سارے کے سارے معاملے کو، وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا بتا دیا ہے تو چابی دے دی ہے، اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں پہ لگتی ہے۔ کیتھولکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا۔ سب سینیریو وہی ہوگا، رولز آف دا گیم وہی رہیں گے، وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلی تھی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اور میں آپ کو پھر بتا دوں، ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی۔ ہے ڈیٹیل، مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی، کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے، ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے۔ اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار، لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار، کس طرح کی جنگ تھی، کس قسم کی مخلوقات تھی جس کے ساتھ جنگ تھی۔ اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے، ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے۔ ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی۔ اسلام میں یہ والا سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے۔ حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو، مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی۔ اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کو پوچھی بھی ہے، اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توریت نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل نے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں توریت نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالوورز ہوں گے، جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں۔ اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا۔ نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس۔ اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے، میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی۔ کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو۔ تو ہمیں پتہ ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں، سوچیں تو صحیح، حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک، تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیو مالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجیے گا، زیادہ سوچیے گا مت، تاکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور زمین پہ اتارا، کیسے اتارا؟ سوچیں۔ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آ گیا، ہوا پہ اڑ کے، یہ تصویر بنتی ہے نا، ہاں یہی بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے، اسپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی اسپیس شپ کے ادھر آ گئی، یہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے تصویر۔ یہ ہے اصلی مسئلہ جو کہ مسلمان لڑکا لڑکی پوچھ رہا ہے، اور پچھلے انکل اور آنٹی کو، بزرگوں کو، پروفیسرز کو، مولوی صاحب کو اس کا آنسر نہیں آ رہا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، کیسے بھیجا؟ اب کوئی نہ کوئی صورتحال تو کرنی پڑے گی۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا نا پچھلی تمام تر گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ قانون نہیں، دنیا اور کائنات کے قانون اللہ پابند نہیں ہے، مگر ان قانون کو توڑتے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے وہ ایکسیپشنز نہیں کریٹ کرتے، تاکہ انسان کے اوپر حجت انہی قوانین کی جائے، اور یہی قوانین ہی ہیں جن کے تھرو آپ نے یہ سمجھنا ہے
کہ یہ وہ کرے کے اوپر جو فزکس کے لاز ہیں خالی یہ قانون نہیں ہے. اب فزکس بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئی ہے, اس کو ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ معاملہ کسی اور طریقے سے بھی بنا گیا ہے. خالی یہ گریوٹی کا لا, خالی یہ فورسز, ویٹس اینڈ انرجی اس طریقے سے نہیں دیکھی جائے گی کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے تو دنیا کی اور کائنات کی سب سے تیز چیز اسپیڈ آف لائٹ ہے. اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے, اور ساؤنڈ کی اٹ سیلف ویو جو ہے وہ وہی ویو ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے, ایسے نہیں. سو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں, ان کو ان کے اور ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی, اور ان کے بعد ان انبیاء کی سیریز جو نوح علیہ السلام تک, ہمیں جیسے ادریس حضرت نوح سے پہلے کی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت نوح 8th جنریشن میں ہے حضرت ادریس کی. تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دجال کی وارننگ نہیں دی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جو 6th جنریشن ہے, حضرت نوح چھٹے مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت ادریس کے. ٹھیک ہے, اب سائنس بھی آہستہ آہستہ خرامہ ڈسکوریز کر رہی ہے, اپنی طرف سے جو مرضی کر رہی ہے, مگر کوشش کر رہی ہے. مسلمان نے کوشش چھوڑ دی ہے. اس لیے یہ پورے کے پورے پروگرام کی ترتیب دینے کے پیچھے مقصد تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنی نفسیات تو اثر نو ایک دفعہ اس کا محاسبہ اور محاصرہ کریں کہ بھئی یہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی, اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی دیومالائی باتیں کرتے کہ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے. ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہف کی سیریز کے اندر, جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان کا. السلام علیکم. جو بہت تھاٹ پرووکنگ میسیج پرووائڈ کریں which is about کہ ایک اینڈ آف ٹائم جو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے اس کے بارے میں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہی چیز ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی دور میں اس طرح کے کچھ انریلیبل یا انریلیبل ایک فنوما ایگزسٹ کر رہے تھے کہ جو آل اوور دا ورلڈ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب بھی ایک نبی آتا ہے وہ ایک نبی علیہ السلام کے سے پہلے جتنے بھی نبی آ رہے تھے وہ خاص ریجن اور خاص اسپیسیفک ایریا میں آ رہے تھے, اور ان کا جو بھی عذاب تھا, ان کے جتنے بھی کانسیکوینسز تھے وہ اس ایریا میں ایگزسٹ کر رہے تھے. مگر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ایسا ہمیں ایک ویکن سے معجزہ دیکھنے کو مل سکتا ہے, اور ان کی جو قوم تھی اس کے اوپر جو عذاب آیا اس کے بارے میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ آل اوور دا ورلڈ آیا تھا. جب ایک حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا اس نے پوری دنیا کو واش کیا, اور وہ جو پانی آ رہا تھا وہ اس دنیا کا پانی نہیں تھا, وہ پانی کسی اور جگہ سے پلیس کیا جا رہا تھا. وہ سدرۃ المنتہا اور جو بھی انٹر ڈائمینشنل چیزیں تھیں ان کے ذریعے یہاں پہ پانی انپٹ کیا گیا, اور یہیں سے جا کے اس کو پانی کو انٹرنلائز بھی کیا گیا. اور اسی کے ساتھ جو بھی ہمیں ایلیمناٹیز اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں سے وہ بیس لائن چلتی آ رہی, کیونکہ انہوں نے اپنے زیادہ اتنے. اور آج کل کے دور میں ہمیں یہ جو ایلیمناٹی اور فریمیسن دیکھنے کو ملتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو واش کیا, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو مینیپولیٹ کر دیا ہوا تھا. انہوں نے جتنے بھی ہائیبرڈ بنا دیے ہوئے تھے, درختوں میں, جانوروں میں, ہر جگہ پہ انہوں نے ہائیبرڈ کریٹ کر دیے ہوئے تھے. اور یہی چیز ہمیں آج کل کے دور میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ابھی تک ایک رحم ہے. آن دا ادر ہینڈ دجال کے آنے کے ٹائم میں یہ اتنے زیادہ ایک چیز ریزمبر رکھ سکتی ہے, کیونکہ دجال نے بھی یہی چیزیں آ کے کریٹ کرنی ہیں, اور یہی چیزوں نے اس نے مینیپولیٹ کرنی ہے, اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی کر بھی چکے ہیں.